آئیے دوسری طرف چلتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے. پڑھیے نہیں، نماز کو قائم کرنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے. جیسے ابھی بتایا قرآن کو پڑھنا کیا ہے اور تلاوت کیا ہے. اب آپ سن لیجئے نماز کو پڑھنا کیا ہے اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے. اللہ نماز کو قائم کرنے کے بارے میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نماز مسلمانوں کے اوپر اپنے وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے، اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے. ظہر کی نماز فرض نہیں ہے، ظہر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب تھوڑی سی توجہ دیجئے گا میری طرف. فجر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، فجر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. عصر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. اگر عصر کی نماز پڑھنا فرض ہوتی تو ابھی کتنے بج رہے ہیں؟ رات کا 1 بج رہا ہے. اللہ میں کل عصر کی نماز کی نیت ابھی کر رہا ہوں اور کل کی عصر میں ابھی پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. عصر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، عصر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. مغرب کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، مغرب کی نماز اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. عشاء کی نماز فرض نہیں ہے، عشاء کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. ہاں سفر میں ہیں اگر آپ تو اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. چاہے تو ظہر میں ہی عصر ملا لیجئے، یا عصر کے ٹائم پر ظہر عصر دونوں پڑھ لیجئے، یا ظہر کو بہتر اور افضل ہے ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیں اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لیں اور دونوں کو ملا کر آپ پڑھ لیں. آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن 2 نمازیں ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مغرب اور عشاء، یہی کنڈیشن مغرب اور عشاء میں بھی ہے. مغرب میں ہی عشاء پڑھ لیں، یا عشاء میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں، یا مغرب کو تھوڑا تاخیر کر دیں اور عشاء کو تھوڑا پہلے کر لیں اور دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھ لیں. جب آپ سفر میں ہو تب، یا بارش ہو رہی ہو اور رکنے کا نام نہ لیتی ہو اور خدشہ ہے کہ یہ بارش مغرب کے ٹائم ہو رہی ہے عشاء تک بند نہیں ہوگی، تو آپ مغرب ہی میں مسجد میں عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. کوئی ممانعت نہیں اور جواز کی دلیلیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن 2 ہی نمازیں ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ. اب آپ چاہیں عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہیں عشاء اور فجر ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہیں کہ فجر اور ظہر ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اتنا یاد رکھیے گا، فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں ہوگی، عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ صرف ظہر اور عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ. عشاء اور فجر ایک ساتھ نہیں، فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں، عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں، ظہر اور عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ. صرف سفر میں یا مجبوری میں اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اب سنیے پڑھنا کیا ہے. عشاء کی اذان ہو رہی ہے یا مغرب کی اذان ہو رہی ہے، آواز ہمارے کانوں میں جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں معلوم ہے کہ مغرب کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی، لیکن یہاں انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ آ رہا ہے. سنیے 2 اوور 3 اوور باقی رہ گئے ہیں. ہم نے سوچا چلو یار میچ تو روز روز نہیں آتا ہے، مغرب بعد میں پڑھ لیں گے. اب آپ اس 2 اوور کو پورا دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں. اذان کی آواز سننے کے بعد بھی
یہ جانتے ہوئے بھی کہ 2 اوور جب تک ختم ہوں گے ہماری جماعت نکل جائے گی، اس کے بعد جان بوجھ کر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، اور پورا اوور دیکھنے کے بعد اب آپ مسجد میں جاتے ہیں، جماعت ختم ہو چکی ہے، وضو بناتے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے نماز پڑھنا۔ آپ نے نماز قائم نہیں کی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ کے اوپر مغرب کی نماز پڑھنا فرض نہیں تھا، مغرب کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض تھا، آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، آپ نے وقت نکل جانے کے بعد جان بوجھ کر وقت نکال دینے کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے۔ یہ نماز پڑھنا تو ہو گیا لیکن نماز قائم کرنا نہیں ہوا۔ سمجھ گئے؟ ہم قرآن لے کے بیٹھ گئے اور ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ ہم نے قرآن پڑھ تو لیا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی۔ ہم نے نماز پڑھ تو لی لیکن یہ نماز پڑھنا ہوا، نماز کا قائم کرنا نہیں۔ شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہی تو ہیں، نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ شیعہ حضرات؟ 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، کھڑے ہو اللہ، بلکہ وہ ایک ہفتے کی بھی گھٹی پڑھ لیتے ہیں، 1 ہفتے تک چھٹی مل جائے گی۔ اور ان کے یہاں سنتیں نہیں ہیں۔ میرے بہت قریبی دوست ہیں، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں اس وقت، اور لکھنؤ شیعوں کا گڑھ ہے۔ میرے 5-6 لوگ، 5-6 ساتھی بہت دوست ہیں لکھنؤ میں شیعہ حضرات۔ ارے کچھ کم ظرفوں نے، کچھ پولیٹیکل لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے ایک جرم عظیم یہ بھی کیا سکتی ہے، پڑوس پہ ہے، اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد سنتیں نہیں ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اندرا گاندھی کہاں پڑھتے ہیں؟ ہمارے ہاں فجر بھی 2 رکعت ہے، ظہر بھی 2 ہے، عصر بھی 2 ہے، قرآن پڑھا پڑھتے 5 ٹائم کی، لیکن ساری نماز وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور اتنی بڑی گٹی پر مسلم نیتاؤں نے 3 مرتبہ قرآن سر رکھتے ہیں۔ اب بتائیے ہوتا ہے، اور کربلا کی وہ مٹی ہوتی ہے، اس مٹی کا اتنی بڑی، اتنا بڑا ٹوکن سا بنا ہوتا ہے جس کو صدقہ بولتے ہیں، ضمیر فروش پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی کمی نہیں رہی ہے، کربلا کی مٹی پر ہمارا سجدہ ہوگا، تو وہ کربلا کی مٹی سے صدقہ بنتا ہے اور اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ حکم کس کا دیا ہے سنیے، تلاوت کا۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ 50 پڑھ لیتے ہیں، بولے 5 وحی ہم نے کی گئی، کبھی 70 یعنی قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ اور کبھی اور اہل علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، اس کو بولتے ہیں نماز پڑھنا۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نماز تلاوت، نماز کا یہ مصدر ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلا یتلو تلون و تلاوتن، فجر کی نماز تلا یتلو باب نصرہ سے آتا ہے، کبھی تلا یتلو کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے، جب آنکھ کھولے تب پڑھ لو، لیکن کبھی عربی زبان میں تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر روزانہ سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا مطلب نہیں کر رہے قرآن کے پیچھے پیچھے، اور اس نماز کے پڑھنے پر اللہ ثواب دے گا یا نہیں، اللہ بہتر جانے۔ نماز روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے پر ہماری نماز بھی قبول کرے گا یا نہیں، اللہ بہتر جانے۔ اللہ نے اس پر عمل کرو، قرآن کو قائم کرو، اس کے وقت پر پڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے لمبی عمر پائی، ابو بکر کا زمانہ بھی پایا، عمر کا زمانہ بھی پایا، عثمان کا زمانہ بھی پایا، علی کا زمانہ بھی پایا، عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یہ زندہ ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز جب نماز پڑھاتے تھے تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس مسجد میں یہ پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس پہلے نماز پڑھ کے چلے آیا کرتے تھے، لوگوں نے شکایت کی پر پھیلا کر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی پہلے جو بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور آپ قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے محفوظ رہیں گے۔ کیا تم جماعت میں انتشار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جماعت میں اختلاف کیا تم جماعت میں لڑائی اور جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی قوم کو 2 حصوں میں بانٹنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا سنا ہے
کبھی کبھی تو تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور زیادہ تر تم پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت انس کہتے ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے، آئے خلیفۃ المومنین، کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور اکثر دنوں میں پہلے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ پوچھا تھوڑا سا ادھر توجہ دے دیجئے، تو وضاحت چاہیے، میں جانتا ہوں اسی کو تو کلیئر کرو۔ تو فرمایا رات کا اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ آج آپ نماز پڑھانے جلدی آ گئے، اور میں دیکھتا ہوں کہ بارش ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ اب ہم کو جلدی سنت کے مطابق عشاء اور فجر سنت کے مطابق، یعنی جو ٹائم ہے جو ٹائم اس ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ سنت کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، تو میں پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت انس نے کہا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور میں نے نبی کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری آنکھیں جانتی ہیں ہم اللہ کے نبی کے عرب میں تھے، ہماری آنکھیں کے بچے کو کہتے ہیں اللہ کے نبی فجر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی ظہر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی عصر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی مغرب کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی عشاء کب پڑھتے تھے۔ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، جب آپ نبی کے طور طریقے پر اور نبی کے وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ نبی کے اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل نماز میں لیٹ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، پھر میں آپ کے پیچھے نماز قدم پر چلنے والا، اپنے ماں کے نقش پا پہ چلنے والا، اپنے ماں کے نقش قدم پر چلنے والا، اس بچے کو عرب کیا کہتے ہیں؟ تلب، اسی تلب سے بنا ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور وہ خطرناک جانور شیر اور بھیڑیے جیسے خطرناک کھول کر دیکھ لو چھٹی جلد میں کہا جب آپ نبی کے ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کی قوموں کے اور شر سے لیٹ کے فتنے سے محفوظ رہو، ہم تمہاری میری آنکھیں فرمائیں گے جیسے وہ تلب ہے، میری آنکھیں نبی کی تلب سے بنا تلاوت پہچانتی ہیں، یعنی تلاوت کرنے والا بھی محفوظ رہتا ہے دنیا کے فتنے سے۔ نماز کو ٹائم پر، اس کا ایک مطلب یہ ہوا اور پوچھا آج ہم محفوظ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی الٹا مفہوم نکالنے کی کوشش کیجیے، اس کے وقت پر پڑھنا۔ اللہ نے کہا تلاوت کرو، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، وقت پر فرض کی گئی ہے۔ ہم تلاوت کریں گے تو محفوظ رہیں گے، آج ہم محفوظ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت عرش کے سائے میں نہیں کرتے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل والشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ قرآن چل رہا ہے، چھٹا چل رہا ہے، قیامت چل رہا ہے، ہم کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں۔ اللہ نبی فرماتے ہیں پہلا انسان کون ہوگا؟ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، جو اپنی عوام اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا باپ جو اپنی تمام اولادوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوگا۔ یہ نہیں چلے گا میرے بڑے بیٹے نے زیادہ خدمت کی تو بڑے آپ پڑھتے ہوں گے رمضان میں، میرے چھوٹے بیٹے نے کم خدمت کی مجھے پوچھتا نہیں تو اس کو کم حصہ دے دو، جس نے میری زیادہ آپ کہہ رہے ہیں آمین ہم زیادہ دیتے ہیں، اور جس نے کم کی اس کو ہم کم کر دیں۔ جہاں عدل و انصاف کا پڑھنا خراب ہوا، جہاں عدل و انصاف میں کمی ہوئی، اس باپ کی نماز ہے اس کے منہ پہ مار دی۔ پوری دعا میں آپ قیامت کہتے ہو، اس پوری دعا میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جہاں آمین نہیں کہنی چاہیے لیکن آپ اس پر بھی آمین کہتے ہو، آپ اس پر بھی آمین کہتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کہاں آمین کہنا چاہیے اور کہاں نہیں کہنا چاہیے۔ میرے بھائیو یہی حال قرآن کے پڑھنے کا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کہاں ہمیں جانے کا حکم دے رہا ہے، کہاں جانے سے روک رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے پڑھنے کے بعد تمہاری وراثت میں حقدار ہوگا، قرآن نے تلاوت کرنے۔ سعودی عرب میں جب آپ جائیں گے عمرہ کریں گے رمضان کے مہینے میں، دیکھیے تو قیامت کے
دن وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو باپ، اللہ کی قسم پہنچتے ہیں تو نماز پڑھاتے پڑھاتے رونے لگتے ہیں اس کے گلے میں ڈال، اور آپ دیکھیے خانہ کعبہ کے اندر کتنے لوگ روتے ہیں، وہ سب عربی لوگ ہوتے ہیں جو روتے ہیں اس لیے کہ وہ عربی میں قرآن کی آیتوں کا معنی سمجھ رہے ہیں، جہنمی آیات جہنم کا معنی سمجھ رہے ہیں، عذاب جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، اگر رو رہے ہیں میرے بھائیوں پورا قرآن پڑھاتا ہے، رمضان میں تراویح میں پورے مہینے تراویح پڑھاتا ہے، بتاؤ تراویح پڑھتے وقت کون سا مسلمان روتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں پورے مہینے تراویح ہوتی ہے، بتاؤ کتنے مسلمان قرآن کی تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کتنے لوگ روتے ہیں؟ نہیں روتے، اس لیے نہیں روتے ہوں گے ایسے معلوم ہی نہیں ہے آیات جہنم کہاں ہے، آیات عذاب کہاں ہے، جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم روتے نہیں ہیں، اور جب روتے ایسے بھی ماں باپ ہوں گے جنہوں نے ایک اولاد کو زیادہ دے دی ہوگی ایک کو کم دے دی ہوگی، ہمیں معلوم ہی نہیں، ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، میں نے کہا تھا اختصار کے ساتھ بتاؤں گا آپ سمجھ گئے ہوں گے، کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کر دھوکہ مت کھا جایا کرو کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، یہ ہوتا لے کے بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، نہیں چلے گی یہ سب، یہ دیکھو کہ اس کے معاملات کتنے صحیح ہیں، دو پارہ پڑھ کے ہٹ جائیے، ساری اولاد اس سے خوش ہے پڑھیے، اور اس کی بیٹیاں اس سے خوش ہیں 10 پارے پڑھے، دوسرے دن میں پھر پڑھے، تیسرے دن میں پھر پڑھے، پورے مہینے 3 دن میں پورا قرآن پڑھ تو لیا آپ نے، پورے مہینے میں 10 قرآن پڑھ تو لیا آپ نے، لیکن معاف کیجئے گا پڑھا ہے آپ نے، تلاوت نہیں کی، تلاوت نہیں کی، اور اس کی بہنیں 6 مہینہ پہلے ہمارے گھر پہ آ کے اپنے تلاوت کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، مسئلہ پوچھنے لگا روزے کی حالت میں، اللہ نے رب العالمین بنا رہے ہیں مسجد میں جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین بنا رہے ہیں، رب کے معنی پالنے والا، کلہ اللہ کرنے کے بعد کہتا ہے وہ ساری کائنات کو پالتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بھی پالتا ہے، حیوانوں کو بھی پالتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی پالتا ہے اور کافروں کو بھی پالتا ہے، چپک گیا نظر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی نعمتوں سے غیر مسلموں کو فائدہ نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو دے، ایسا نہیں، پرورش کا مطلب سب کی، یہ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی صرف مسلمانوں کو نہیں ملتی ہے، ہندوؤں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، سکھوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں سب کے کھیت سے اناج پیدا ہوتا ہے، وہ کھلاتا ہے تو اگر وہ تھوک کے ساتھ نکل کر ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، ہم یہ سبق ملتا ہے، اب جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سوچے اللہ کرنے کا حکم دیا ہم نے اللہ کیا، ہاں منہ کا پانی حلق کے نیچے ہم نے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بوڑھے مجوسی کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلایا، بیٹھو کھانا کھاؤ، اس پہ کوئی فرق نہیں، اور جیسے اس نے لقمہ اٹھایا کہا بسم النار، آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کا لقمہ پکڑا، رکھ 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 دسترخوان پہ رکھ، یہ لقمہ یہ کھانا میرے رب نے میرے اللہ نے دیا ہے، اس پر نام میرے اللہ کا لیا جائے گا، آگ کا نام لیتے ہو؟ اس نے کہا میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں، میرا خدا تو آگ ہے، میں آگ کا نام لے کے کھاؤں گا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جاؤ آگ سے مانگ لو، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، ہم تمہیں نہیں دیں گے، کھانا ہے تو میرے خدا کا نام لو، چھوڑ دیا بڈھا چلا گیا، اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل کو جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ، جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ نے کہا اس بوڑھے کو کھلاؤ کھانا، اس بوڑھے کو پکڑ کے لائے ابراہیم، کہا بابا کھا لو، اس نے کہا یہ کیا ہوا، کچھ نہیں کھانا کھا لو، اس نے کہا آگ کا نام لوں گا، ارے جس کا نام لینا چاہو لے لو، کہا اچانک بدل کیسے گئے، اے ابراہیم اچانک کیسے چینجنگ آ گئی، ابھی تو مجھے بتا دیا، اب کہہ رہے ہو کہ جس کا نام لینا چاہو لے لو، لیکن پانی چپک جاتا ہے، اے بزرگ، اے مجوسی، اے بوڑھے، جب تو یہاں سے گیا تو میرے رب نے مجھے جبرائیل کو بھیج کر بتایا، اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے، اے ابراہیم 90 سال میں اس بوڑھے نے کبھی میرا نام نہیں لیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ 90 سال تک اس بوڑھے نے کبھی میرا نام نہیں لیا، لیکن میں پھر بھی اس کو کھلاتا رہا، پھر بھی اس کو پلاتا رہا، پھر بھی اس کو دیتا رہا، جب میں اس کو کھلاتا اور پلاتا رہا، جب مجھے برا نہیں لگا،
آج وہ تمہارے دسترخوان سے بھوکا اٹھ گیا، مجھے برا لگا، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، جب مجھے اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ، وہ بوڑھا کسی کا بھی نام لے، کھانے دو، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بوڑھا، کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رب العالمین کو سمجھ میں آتا ہے، نہیں دیکھیے اس بوڑھے نے کہا اچھا اتنا مہربان ہے تمہارا رب، دو چار آدمی میں سمجھ رہا ہوں میرا رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو، اس کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سمجھے گا اللہ نے رب العالمین، جیسے کبھی کبھی الرحمن الرحیم، جو کوفہ میں رحمان کا مطلب بھی بہت حضرت حسین اور رحیم کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا، جب رحمان کہہ دیا تھا تو پھر رحیم کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب رحمان کا معنی بہت رحم کرنے والا تو ہو گئی تھی بات، جب رحمان کا مطلب بہت رحم کرنے والا تو رحیم کیوں پیش کیا؟ اور رحیم کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا، کیا ترجمہ کرو گے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحم کرنے والا، بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ دونوں کا معنی تو ایک ہے، جب رحمان کہہ دیا تو رحیم کی ضرورت کیا ہے؟ سوچو گے، اسی کو کہتے ہیں تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ رحمان میں اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان کس رحمت کو کہتے ہیں اور رحیم کس رحمت کو کہتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تمام چیزیں حالت احرام میں مچھر، اس لیے تو کیا میرے حج پر کوئی اثر پڑے گا؟ حالت احرام میں تلاوت وہی حال ہے۔ میرے بھائیوں، تلاوت کیجیے، اپنے بیٹوں سے بھی کروائیے، اور بیٹیوں سے بھی گلگلے حلال ہے کہ حرام ہے، بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت ہے۔ جو پورا کا پورا گدھا کھا جائے، ہم تو آفس میں پوچھیں کہ گدھے کے پیر حلال ہے کہ نہیں ہے؟ جو پورا کا پورا سور کھا جائے اور پھر پوچھیں کہ سور کا سر حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ نہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ ہماری بیوی پڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن جی کو بلا لیا اولاد کا یا اللہ کے بندوں کا بعد آیا کرنا، اور ہمارے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ ہم دنیا میں جتنے بھی پیغمبری اور تمہاری محنت ضرور انشاءاللہ صلہ دیں گے تمہیں، ہم نوازیں گے تمہیں انعام سے، اور ہم مسجد کے حافظ جی کو بلا، جو اس دنیا میں آیا اس پر نماز مر گئے تھے پڑھنے والے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، آج 40 دن ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر سے شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا۔ ہم مسجد کے امام کو یا کسی حافظ کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور 40 دن اپنے گھر میں قرآن پڑھواتے ہیں، اور 20 دن کے بعد پتہ چلتا ہے حافظ بھی گائے۔ فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے حضرت زکریا کو پکارا تو حضرت زکریا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس لیے کہ وہ محراب میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ کیسے بھروسہ کر لیتے ہو؟ نہ حافظوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مولویوں پر۔ شیطان سب، اور زکریا کوئی جواب نہیں دے رہے، کیوں؟ ویسے تم فرشتہ سمجھ لیتے ہو اپنی جوان بیٹی، اس لیے کہ وہ محراب میں نماز کا پڑھ رہے تھے، اس حال میں تھے کہ وہ نماز قائم کیے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی حالت میں بولا بیٹی پر نہیں، اس مولوی پر اثر ہے، زکریا پر بھی فرض تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام، بھوپال میں ایک بار ایسا منظر آ گیا تھا میرے سامنے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اے میرے بیٹے نماز پڑھو، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ دیکھو لقمان علیہ السلام نے بھی نماز کیا کر رہی ہے کا حکم دیا۔ حضرت مریم، حال ہے ہم برباد ہو گئے، مٹ گئے، اللہ نے کیا، علاج کراتے کراتے پریشان بھی کہہ رہا ہے، یا مریم اقنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یہ کیا کرے گا کل کا چھوکرا؟ نرم ہو جا، اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا، اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کے لیے نرم ہو جا۔ وسجودی، لڑکی کے سامنے اپنے رب کو سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے مریم اپنے رب کے سامنے سجدہ کر اور رکوع کرنے والی بیٹی کو رکوع کر، یعنی اس کی لڑکی کے سامنے نہیں کہا، الگ کہا۔ یہ نماز مریم علیہ السلام بھی فرض تھی، اللہ نے حضرت مریم کو بھی حکم دیا نماز پڑھو۔ یہ نماز حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हाजरा को और दूध पीते छोटे बच्चे इस्माइल को जब बेआबो गया वादी में छोड़ा, जब मैदान मीना में छोड़ा, जब बिल्कुल सुनसान जंगल में छोड़ा और छोड़ के आगे निकल गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यूं दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। कोई मैटर है और आप लोग होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये नौटंकी कर रहे हैं। अक्सर औलाद को, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपने बीवी बच्चों को, आय अल्लाह एक सुनसान जगह पर परेशान है, गया वादी के पास मैंने छोड़ा है। आय अल्लाह मैंने हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया है। तेरे भरोसे पर आय हमारे रब, हमने उस जगह से छोड़ा है लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें। अबे मौलवी तेरी खोपड़ी में क्या भैंस का गोबर भरा है? हम लोग सिर्फ मुसलमानों की लड़कियां ही खूबसूरत हैं। ये ताजमहल घूमने के लिए जितनी अंग्रेज औरतें आती हैं, स्कर्ट पहनते हुए, बाल खुले हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, आय हमारे रब, कोई हमने जिन्नात नहीं आया है, सिर्फ ये सारी खूबसूरती मुसलमान लड़कियों के ऊपर। हमें बेवकूफ समझते हो? ऐसे मौलवी बेचारे जिस स्कूल से पढ़ते हैं ना, हम उस स्कूल के हेड मास्टर हैं। हमें बेवकूफ रब्बना व तक़ब्बल दुआ, है हमारे रब मुझे और मेरी औलाद नहीं है, अंग्रेजों में नहीं है। ये घूमने आती है दिल्ली, बंबई का ताज होटल, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार है, दिल्ली का लाल किला, ये सब जो घूमने आ रही हैं, इन औरतों के ऊपर तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई जिन्नात हो। रब जअलनी मुक़ीम, हमारी लड़कियां ही लगता है जन्नत से उतारी हुई हूर हैं। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, आय अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। आय अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे। ये आया कल का छोकरा, ये क्या दूर करेगा? अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, मरियम नमाज पढ़ रही हैं, हजरत लुकमान अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हाय अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत इस्माइल पे रखा, कुरान कहता है लड़की के सामने अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काती कढ़ाई में तेल जब खौलने लगा, उबलने लगा, फेना देने लगा, बच्चों को हम देते थे कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, आए मेरी बीबी, आए मेरे बच्चों नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीबी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म और ज़कात देने का हुक्म देते थे। वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया, और इस्माइल तो अपने रब के बहुत और पसंदीदा कान में डालेंगे तो इस कान से या नाक से या आंख से बाहर निकलेगा। ये तेल खौलता हुआ कान में डाला जाना जरूर, पकड़ो जल्दी ठंडा हो जाएगा। खौलता हुआ तेल जो मैं लेके आगे बढ़ाओ, और जब उस लड़की ने देख लिया बचने का कोई रास्ता नहीं, तो कहती है हट, हमें कुछ नहीं हुआ, हट हट, कैसा बोल भी हमारे कान फाड़ने आ गया, हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, अरे हमें कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा सच बताइए कब से ये हरकत कर रही है? यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लन तरानी या मूसा, आए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। नहीं अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। चढ़ गए जबल तूर पर और अल्लाह ने तजल्ली दिखाई हल्की सी, फखर्र मूसा साइका, तो मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े। हम समझते हैं नहीं, बहुत भरोसा है हमें अपने घर की बेटी पर। रब्बुल आलमीन मूसा को हुक्म दे रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होता, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 95% नौटंकी और ड्रामेबाजी और 5% होता भी है तो अल्लाह के रसूल ने उसका इलाज बताया है। सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, चारों कुल पढ़िए, मुअव्वज़तैन खास तौर पर पढ़िए, दम करिए। आपने उसका तरीका भी बताया है। और अफसोस कि हमारे पास एक माहिर हकीम है, एक माहिर डॉक्टर है, एक एक्सपर्ट हकीम है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो हमें इलाज बतला रहा है जादू और टोने का।
لیکن آج ہم یہ نماز کا ذکر الگ کر دیا گیا. ان کچملاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لوبان جلاؤ, اگربتی کرو, میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. کیسے بڑا ہوتا ہے, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فَاعْبُدْنِي, اور مجھے ان لوگوں نے بتایا جو یہ سب کرتے تھے, اور جنہوں نے توبہ کر لی. نماز قائم کرو, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اب ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے. تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا خصوصی حکم دیا. انہوں نے بتایا. میرے پیارے ذکری, جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو, دن دن بھر میں 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے رہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے گا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس شخص کو بلی چلی حج کو ڈونے کا اثر نہیں ہوگا, اس کے اوپر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا, کبھی شیطان اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے. پڑھیے. ہم آپ کو دعائیں بتلا رہے ہیں اور آپ ہر چیز کا جواب بھروسہ کرتے ہیں کٹملاؤں کے اوپر. اب 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اب آپ اس کو چاہے جیسا بنا لو. ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو, 5 نمازوں میں ہو گیا. 100 مرتبہ پڑھنا, 20 ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجئے, 5 نمازوں میں 100 مرتبہ ہو گیا. یا فجر کے بعد صاف بتاؤ بیٹھ جائیے مسجد میں اور 100 مرتبہ ایک ہی بار میں پڑھ لیجئے, اور اس کے بعد میں آپ مسجد سے باہر نکل آئیے, ہو گیا 100 مرتبہ. آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے, چاہے آپ 5 نمازوں میں 20 مرتبہ پڑھ لیں, چاہے آپ ایک ہی نماز میں 100 بار پڑھ لیں, چاہے آپ صبح 50 بار پڑھ لیں, شام کو 50 بار پڑھ لیں. آپ اس کو بانٹ بھی سکتے ہیں مختلف حصوں میں. آپ کو 24 گھنٹے میں دن و رات میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے سوچ لیں اور پڑھ لیں. آپ کے اوپر شیطانی اثر, جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پڑھیے بخاری کتاب الدعوات, کتاب الذکر والدعوات. میرے بھائیو, آپ کو بخاری کے اندر یہ روایت مل جائے گی. اللہ کے رسول ہمیں دعائیں بتلا رہے ہیں اور ہم بچہ جو پیدا ہوا کس کا ہے نا, یہی دوسروں کو تعویذ دیتا ہے, اس کو خود نہیں معلوم کہ میری بیٹی کس کے ساتھ بھاگنے والی ہے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قرآن کوئی لڑکا جائے, صاحب مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لیکن وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتی. امام صاحب تعویذ بھی دے دیتے ہیں. اس بچے سے کیا کہتے تھے کالے کپڑے میں لپیٹ لینا اور اس لڑکی کے سامنے آ جانا, مچل جائے گی, بھاگتے ہوئے تیرے پاس آ جائے گی. ایک نے کہا, مولانا صاحب یہ کل کا لڑکا آپ کی بیٹی سے پیار ہے. تو بتا, جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کو پھر تعویذ بنا کے کیوں دے رہا ہے؟ اگر یہ کام جائز ہوتا تو تو نے اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی اس کو بھگا کیوں دیا؟ ابھی پالنے میں جھول رہا ہے, یہ کیا. اور اگر اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر دوسری بیٹی کو بھاگنے کا, مچلنے کا اور اس کو بے قابو ہونے کا تعویذ تو کیوں دیتا؟ دوسروں کی بیٹی بیٹی نہیں, تیری بیٹی بیٹی ہے. دوسروں کا کتا کتا, میرا کتا ٹامی. سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں, یہ کہاں سے یہ سب چیزیں نکلی ہیں؟ اگر یہ دین کا کام ہے تو تجھے کیوں برا لگا؟ اور اگر یہ دین کا کام نہیں ہے تبھی تو تجھے برا لگا, تو دوسروں کے لیے کیسے دے رہا ہے؟ آپ اس کو امام کہیں گے, آپ اس کو مولوی کہیں گے. اسی لیے میں نے کہا ہے یہ سب چلتے ہیں, لیکن آج وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی, جو آپ کی طرف اتاری گئی, جو آپ کی طرف نازل کی گئی. تلاوت کیجئے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہا اس بچے نے, اور یہ بھی جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بولے گا, یہ تو جھولے میں پڑا ہے, بچہ ہے, کیا بولے گا. ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا. عبداللہ, قرآن کی آیت یہ تو بول رہا ہوں, کون ہے؟ آواز آئی, سب لوگ ادھر. اور عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, چھوٹے سے بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اتانی الکتاب وجعلنی نبیا,
वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। कुरान की इस आयत पर रश करो। छोटा सा बच्चा बोलकर जवाब दे रहा है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मेरी माँ पर तोहमत लगाते हो, मेरे माँ पर इल्जाम लगा रहे हो, उस तरफ नहीं गए। सिर्फ मेरी आवाज, मेरे मुंह में जो जबान है, जो बोल रहा हूं, वो अल्लाह ने जो दी हमें, उसी से अंदाजा लगा लो। और सुनो, मेरी माँ ने कोई गलत काम नहीं किया। अल्लाह ने मुझे अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है। मेरा कोई बाप नहीं है। जो कुछ भी है मरियम मेरी माँ है और अल्लाह ने मुझे अपने हुक्म से पैदा किया है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। यानी मैं जब नबी बनूंगा तो इंजील मुझे मिलेगी। यानी अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। आए लोगों, एक ही आयत में कितनी बातें। लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे इंजील से नवाजा है, तो किताब दी है, यानी अल्लाह की तरफ से मुझे किताब मिलेगी। वजालनी नबियन, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहां रहूंगा अल्लाह ने मेरे जरिए बरकत रखी है, मुझे मुबारक बनाया है, यानी मेरे जरिए हर जगह बरकत होगी। मैं जहां जाऊंगा वहां बरकत ही बरकत मेरे पीछा करेगी। मुझे अल्लाह ने बरकतों से नवाजा है, मैं जहां भी रहूंगा। वह औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, यही मेरा मौजू है। वह औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। देख लीजिए नमाज, यहाँ पर छोटा सा बच्चा भी कह रहा है, दूध पीता बच्चा भी कह रहा है, जब मुझे नबी बनाकर अल्लाह भेजेगा, मुझे किताब देगा, मुझे बाबरकत बनाएगा, तो मुझे ये हुक्म भी देगा कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ये नमाज कभी और किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे की इस तकरीर के बाद मैं समझता हूं आपके अंदर एक इनकलाब सा आया है। सोच लिया होगा, जहन बना लिया होगा, और सुन लीजिए यहां उठने से पहले कि अगर इस तकरीर के बाद भी सुबह अगर हमारी मस्जिदें खाली रहीं तो समझ लीजिएगा इस जलसे का कोई असर नहीं पड़ा, और अगर मस्जिदें भरी रही और आपने नमाज की पाबंदी कर ली तो समझ लीजिएगा कि जलसे के असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब हो रहे हैं। आपका पैसा सही जगह पर गया है। मेरे भाइयों, इस 1.5 घंटे के और भी वाला जिक्रुल्लाही अकबर भी मैंने पढ़ा था कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो जिक्र इलाही से अपनी जबान को मुज़य्यन रखो, हर वक्त पढ़ते रहो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 कलमात ऐसे हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन कयामत के दिन मीजान पर जब तौले जाएंगे तो बहुत भारी होंगे। तराजू पर जब रखे जाएंगे कयामत के दिन तो बड़े भारी होंगे। उनसे ज्यादा भारी कोई और दूसरा जुमला नहीं। तो फरमाया कौन? कहा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इन जुमलों को पढ़ते रहिए, वजीफा बनाइए, जिक्र करिए। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। और कभी कभी कुरान में जहां जिक्र का लफ्ज आया उससे मुराद नमाज भी है। वमन अअरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, यानी नमाज नहीं पढ़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है। और अल्लाह ने कहा अगर तुम जिक्र नहीं करोगे, यानी नमाज नहीं पढ़ोगे, तो अल्लाह क्या कहता है? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा तंग कर देंगे। रोजी का बंद करना अलग होता है और रोजी का तंग करना अलग होता है। बंद करने का मतलब एक घूंट पानी भी न दे, और तंग करने का मतलब पैसा बहुत आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा। हमने कमाया, आज खुश है, 5000 रुपए कमाए हैं, घर लेके गए, खुश है, आज मेरी बीवी खुश होगी, आज मेरा बच्चा खुश होगा, आज हम अच्छी
آج کھانا آج ہمارے گھر میں اچھا بنے گا، آج ہم نے 5000 روپے کمایا ہے، جیسے گھر پہنچتے ہیں پتہ چلا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی سے لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں، ڈاکٹر نے 15000 کا خرچہ بتا دیا ہے، پیسہ تو آیا 5000 اور خرچ ہو رہا ہے 15000، 10000 ہمیں قرض لینا پڑا۔ یہ ہے روزی کو تنگ کر دینا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پر جن کے پاس پیسہ آتا تو ہے بہت، لیکن رکتا نہیں ہے، ایک دم پھسل جاتا ہے، جیسے ہم بالو اٹھاتے ہیں زمین سے، مضبوطی کے ساتھ مٹھی میں پکڑتے ہیں اور مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جتنی مضبوطی سے مٹھی بند کرتے ہیں بالو اتنی تیزی کے ساتھ کھسک جاتی ہے۔ ہمارے پاس جتنی تیزی کے ساتھ پیسہ آتا ہے اس سے دگنی رفتار سے واپس چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا، پتہ چلا میری بیوی کی کڈنی فیل ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم میرے ذکر سے یعنی نماز سے اعراض کرو گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہارے لیے روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ہر معاملے میں اللہ کا خوف کھاؤ گے تو ہم نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم ایسی جگہ سے روزی دیں گے، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں وہم و گمان سوچا بھی نہیں ہوگا، یہاں سے روزی آ گئی۔ اور اگر نماز سے روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے تو ہم تمہیں تنگ کر دیں گے، روزی تنگ۔ اچھا، اعراض کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز اور سمجھ لو، قرآن نے کہا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو نماز سے اعراض کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز چھوڑے گا، نماز چھوڑنے والا تو مسلمان کی صف میں ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم نماز کے علاوہ کسی دوسرے کام کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز جو چھوڑتا تھا نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ تو نماز چھوڑنے والے کی تو حیثیت ہی الگ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو نماز سے اعراض کرے گا، اعراض کہا ہے، چھوڑنا نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا من اترک سا، یہ نہیں کہا من اترک ذکری جو میرے ذکر کو چھوڑے گا، من ترک ذکری یہ نہیں کہا من ترک ذکری جو میرے ذکر کو چھوڑے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری جو میرے ذکر یعنی نماز سے اعراض کرے گا۔ اعراض کا مطلب ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، دیکھو سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، اس کا محبوب شو آ رہا ہے، ڈرامہ آ رہا ہے، اور ادھر بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ ماں جانتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے لیکن وہ ابھی اٹھ نہیں رہی ہے، رو رہا، ٹھیک ہے پہلے یہ سیریل دیکھ لوں، 10 منٹ کا رہ گیا سیریل، اس کو دیکھ لوں۔ اگر ہم بچے کو جائیں گے تو سیریل چھوٹ جائے گا، رک جاؤ۔ بچہ رو رہا، رونے دے رہی ہے اور سیریل دیکھ رہی ہے۔ 5 منٹ کا سیریل جب ختم ہو گیا تب آئی اور بچے کو اٹھائی اور دودھ پلایا۔ دیکھیے دودھ تو پلایا، لیکن جس وقت ٹی وی دیکھ رہی تھی اس وقت اس نے بچے کی طرف توجہ نہیں دی۔ کیا کہتے ہیں؟ ماں نے اعراض کیا ہے، ماں بچے سے اعراض کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا۔ دودھ پلایا لیکن وقت پر نہیں، جب بچے کو بھوک لگی تب نہیں، اعراض کر گئی، جب اپنا سیریل دیکھ لیا تب لائی اور تب دودھ پلا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا۔ اذان ہوئی حی علی الصلاۃ، ہم نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ لیٹرین ہے، نہ بیمار، کسی چیز کچھ نہیں، اور پھر بھی ہم ابھی جائیں گے، ابھی پڑھ لیں۔ اب یہ مطلب ہوا کہ آپ نماز سے اعراض کر رہے ہیں۔ بعد میں جب نماز پڑھی تو جماعت ہو چکی تھی، نماز تو پڑھ لی لیکن جماعت نکل جانے کے بعد پڑھی، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا۔ اللہ نے چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہا، نماز جو چھوڑتے ہیں ان کا کیا عذاب ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ یہاں نماز سے جو منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، وقت پہ وقت پڑھے گا، اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ تو ان کے بارے میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، ٹال مٹول کر ہی صحیح، یہ تو ان کے بارے میں کہا ہے، جو نماز پڑھ ہی نہیں رہے ان کے بارے میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ تو اللہ کے ذکر سے میں لگے رہیے، نماز سے اعراض مت کیجئے، اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف جائیے، اللہ کو یاد کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔